شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت۔ اسی عنوان کے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوش و گزار کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں سمجھیں اللہ رب العالمین اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی وہ آخری اور لاریب کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آئی۔ ابتدائے سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ کتاب جس کے اللہ کی کتاب ہونے میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ کتاب ھدی للمتقین ہے، سارے جہانوں کے متقیوں کے لیے یہ ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ھدی للعالمین، یہ کتاب سارے عالم کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی سے متعلق تمام شعبہ جات میں زندگی کے ہر شعبے سے منسلک افراد کے لیے اللہ کی رہنما کتاب ہے۔ وہ انسانی زندگی کے عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں یا حسن معاشرت ہو، زندگی کے ہر شعبے کے رہنما اصول اللہ کی کتاب میں ہمیں ملیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کی بڑی تفصیل ہے، بڑی واضح آیات ہیں، اس میں محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، جو اس کتاب کی اصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جو ہر لحاظ سے ایک کامل، ایک مکمل دین پر مبنی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسے عظیم پیغمبر عطا فرمائے کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانیت کے لیے ایک ہدایت ہے،
ایک اسوہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ سامعین محترم، اللہ کی کتاب رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، اور اس کتاب میں اللہ تعالی نے ہر شعبے کے متعلق رہنمائی فراہم کی۔ جیسے میں نے عرض کیا، وہ عقائد، عبادات یا جو بھی انسانی زندگی کا ایک ضروری مقصد ہے، اس کتاب نے انسانوں کی تربیت کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایک دم نہیں اتارا، بلکہ وقفے وقفے سے اتارا، تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے اس کتاب کو نازل کیا، اس لیے کہ اس زمانے میں جو اس کتاب کے مخاطبین تھے ان کی تربیت مقصود تھی۔ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ اگر ان کو یکدم چھوڑنے کے لیے کہا جاتا تو قطعاً اس کا رزلٹ مثبت نہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول اتارے وہ بھی تدریج میں تھے، درجہ بدرجہ تھے۔ مثلا اگر ہم دیکھیں تو شراب ہی کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت نازل کی تو 3 درجوں میں اس کی حرمت نازل کی۔ ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ ہی کہہ دیا کہ حرام ہے، بلکہ ابتدا میں فرمایا کہ اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن نقصان کچھ زیادہ ہے، تو اشارہ دے دیا کہ اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، اور جس چیز میں نقصان زیادہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر دوسری موقع پہ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں کم سے کم تم نے عبادت کے قریب نہیں جانا۔ تو گویا عبادت کے موقعوں پر اللہ تعالی نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ پھر تیسرا موقع جب آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ ایمان والو یہ شراب ہے، جوا ہے، جو بھی ہے یہ رجس ہے، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے باز آ جاؤ۔ ترتیب سے، تدریج اس کو ہم کہتے ہیں، سٹیپ وائز۔ تو اللہ کی کتاب انسانیت کی تربیت کرتی ہے، وہ عقائد ہوں، معاملات ہوں یا دیگر چیزیں۔ اگر ہم دیکھیں قرآن عظیم الشان میں تو ہمیں یہ انداز بھی ملے گا، جیسے حکم بھی ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو گویا تربیت کا آغاز سب سے پہلے اپنے جسم سے کرنا ہے اور پھر اپنی اولاد سے کرنا ہے، چونکہ آپ ان کے سب سے پہلے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد پھر معاشرے کی بات آتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم معاشرے سے شروع کرتے ہیں، اولاد پہ آتے ہیں اور اپنی ذات پہ تو آنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ تربیت کا اصول یہ ہے کہ پہلے خود، پھر اولاد اور پھر معاشرہ۔ کیونکہ انسان خود بدلے گا تو گھر کو بدلے گا، گھر بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا، اور جب معاشرہ بدلے گا تو ریاست بدلے گی، تبدیلی آئے گی۔ آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو عقیدے کی تربیت کر رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد کس کی عبادت پہ قائم رہو گے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا ہونے کی حیثیت سے اور پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اپنے والد کو بڑے خوبصورت انداز میں عقائد کی تربیت دے رہے ہیں، اور بڑے مؤدب انداز میں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں
جو نہ آپ کی بات سن سکتے ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. یا ابت لم تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں آپ رحمان کی سزا میں گرفتار نہ ہو جائیں. جناب دیکھیں مؤدب لہجہ ہے، پتہ ہے کہ میرے والد صحیح راستے پہ نہیں ہیں، لیکن ادب جانے نہیں دیا. اب آپ دیکھیں ایک دوسرا انداز ہے، باپ بیٹے کی تربیت کر رہا ہے. سورہ لقمان کو آپ دیکھیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یعنی بیٹے کو بھی کتنے خوبصورت انداز میں بلایا جا رہا ہے. اوئے نہیں، اوئے نہیں، یا بنیا، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات و صفات میں اور ان کے تقاضوں میں کسی کو شریک مت کر. یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھا کر. وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، اے میرے بیٹے نیکیوں کا حکم دے لوگوں کو، برائیوں سے روکنے کی کوشش کر. واصبر علی ما اصابک، مشکل وقت آئے تو صبر کیا کر. ولا تمش فی الارض مرحا، اے میرے بیٹے زمین پہ اکڑ کے مت چل. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اپنی طاقت اور دولت کے بلبوتے پہ تیرے لیے زمین نہیں گر سکتی، نہ تو پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور چھوٹی چھوٹی باتیں، واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال درمیانی رکھ، اپنی آواز ہلکی رکھ کے بات کیا کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ اونچی آواز میں، بے ڈھنگی آواز میں، غیر انسانی لہجے میں باتیں کرنا، پکارنا، یہ تو جانوروں کی علامت ہے. اب آپ دیکھیں یہ تربیت کے کتنے خوبصورت انداز ہے. اور اگر آپ کسی معاشرے میں رہتے ہیں اور آپ کے دوست، آپ کے احباب آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تربیت بھی اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، بڑے خوبصورت انداز میں آپ دوسروں کو سمجھائیں، مسلط نہ ہوں دوسرے پہ، بلکہ درائل کی دنیا میں اسے بات سمجھانے کی کوشش کریں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، آپ کے قیدی ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قیدی ساتھیوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں. یا صاحب السجن، اے میرے قیدی ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا کئی رب بنانا، مختلف طرح کے رب بنانا بہتر ہے یا ایک اللہ کو جو اکیلا ہے اور زبردست ہے اس کو رب مانا بہتر ہے؟ تو سامعین محترم، اگر ہم اللہ کی کتاب سے رہنمائی لیں تو تربیت کے بے شمار اصول اور انداز ہمیں ملیں گے. اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے چند مقاصد دے کر مبعوث فرمایا. خطبہ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے اہل ایمان پہ بہت بڑا احسان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ تو ساری انسانیت پہ احسان ہے، لیکن اللہ فرما رہے خاص کر مومنوں پہ میں نے بڑا احسان کیا، اس لیے کہ مومن ہر لحاظ سے حضور کی رحمت سے مستفید ہوئے. وہ مومن ہی اس لیے ہیں کہ ان تک حضور کی تعلیمات پہنچی، انہوں نے ان کو اپنایا، وہ جنت کے مستحق ٹھہرے، اس لیے تو مومن ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا، مجھ پر آپ پر یہ اللہ کا احسان ہے. سورہ رحمان کو ہم پڑھیں 31 بار اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ایک ایک نعمت ایسی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کا ذکر آیا، اللہ فرماتے ہیں اس کو الگ ذکر کیا اور تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا کہ لقد من اللہ، اللہ نے بڑا یہ احسان کیا ہے. یہ خاص احسان مومنوں پر ہے.
سورہ رحمان میں جو نعمتیں وہ تو سب کے لیے نا، یہ خاص نعمت ہے اور خاص لوگوں کے لیے ہے. وہ نعمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے رسول بھیجا، کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن کی آیات انہیں تلاوت کر کے سکھاتا ہے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے گا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتے ہیں اور یقیناً اس پیغمبر کے آنے سے پہلے کا جو معاشرہ تھا، جو لوگ تھے، جو بھی سسٹم تھا، اللہ کہتے ہیں سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، اندھیرا تھا روشنی آ گئی، گمراہی تھی ہدایت آ گئی، ظلمت تھی نور آ گیا. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ شروع کیا. یتلو علیہم آیاتہ، پہلی بات ہے تربیت بطور استاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کی کہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھنا بھی سکھایا. ہمارے استاد اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ ہم الف لام میم پڑھتے ہیں نا، تو یہ تو اگر اکٹھا لکھا ہوا ہے، علم جیسے لکھتے ہیں، جیسے ہم علم نشرح پڑھتے ہیں تو علم اور الف لام میم سیم ہی لکھا جاتا ہے، لیکن ایک کو ہم علم پڑھتے ہیں، ایک کو الف لام میم پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں حضور نے علم پڑھا وہاں علم پڑھنا ہے، اور جہاں الف لام میم پڑھا وہاں الف لام میم پڑھنا ہے. یہ حضور نے پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے. تلاوت کرنا سکھائی. ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہلکی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، بالکل کسی کو آواز نہیں آ رہی. اور آگے گزرے، دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ تم اونچا کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے تسلی اور لوگوں کو قرآن کی آواز پہنچے، وہ بھی اس کی طرف مائل ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا انداز دیکھا نا، تو اب حضور نے فرمایا حضرت بکر صدیق سے کہ آپ اپنی آواز ارفع صوتک، یا ابا بکر ارفع صوتک، آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو. اور حضرت عمر سے فرمایا واحفظ صوتک، تم اپنی آواز کو تھوڑا سا آہستہ کرو. اعتدال تربیت کے انداز ہیں. حضور نے پڑھنا بھی سکھایا، اس کے موقع محل بھی سکھائے. سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایک شخص کے لیے، ایک ایک لمحے میں اس کے لیے رہنمائی فراہم کرتی. ہم نے بات کی کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اپنے گھر کے بچوں سے شروع کی. آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت کہاں سے ملی، علم کہاں سے ملا؟ آپ قاضی اور جج بنے تو تربیت کس نے کی؟ ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستفید فرمایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے تو ان کے ایک بیٹے تھے پہلے شوہر سے جن کا نام سلمہ تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گئے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ کچھ بڑے تھے تو ان کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائے بگائے کیا کرتے. ایک موقع پہ اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں کھانا کھلایا تو دیکھا کہ وہ بچے ہیں اور ان کا ہاتھ پیالہ، جو پلیٹ ہے آج کل پلیٹ، اس وقت پیالے میں گھوم رہا ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے انہیں 3 آداب سکھائے. پہلا ادب، یا غلاموں، اے بچے، سم اللہ، جب تو کھانا شروع کرے تو بسم اللہ پڑھا کر، اللہ کا نام لیا کر. دوسرا ادب، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور جب بھی تو کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھا. اور تیسرا ادب، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھا. اب یہ کھانے کے آداب سکھائے. اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا شروع کرو، اس میں برکت پڑے گی. ایک صحابی کھانا کھا رہے ہیں،
بسم اللہ نہیں پڑھی. کچھ دیر بعد انہیں یاد آیا, انہوں نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. صحابی نے یا رسول اللہ آپ کیوں ہنسے, کیوں آپ نے تبسم فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا تو تمہارے ساتھ شیطان شریک ہو گیا, اور جب تم نے بسم اللہ پڑھا تو اس نے چھوڑ دیا اور کہہ کر کے اٹھ کے چلا گیا. اب کھانا جب ہم کھا لیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہاں بھی مجھے اور آپ کو یہ نہیں سکھاتی کہ ڈکار مار کے آپ چلے جائیں. نہیں, الحمدللہ, اللہ کی تعریف کرو جس نے تمہیں کھانا دیا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تمام تعریفوں کا مستحق وہ رب ہے جس نے ہمیں کھلایا, ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. سونے لگو تو اللہ کی تعریف کر کے سو جاؤ, اٹھو تو اللہ کی تعریف کر کے اٹھو. یہ آداب ہے, یہ تربیت ہے. سامعین محترم, آج ہماری زندگی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمان تو ہیں, نام کے ہیں. ہماری زندگی کو اگر ہم خود دیکھیں, اپنا محاسبہ کریں, میں اپنا کروں آپ اپنا کریں, تو رزلٹ زیرو آئے گا. آج بائیں ہاتھ سے کھانا فخر سمجھا جاتا ہے, بائیں ہاتھ سے پینا فخر سمجھا جاتا ہے, اور اس کو بڑے ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے. لیکن اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. روایات میں ایک جگہ آتا ہے ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہو؟ اس نے جھوٹ بولا, کہنے لگا میرا دائیں ہاتھ تکلیف میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں ایسے ہی کر دے. روایت میں آتا ہے دوبارہ وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. غلط بیانی کی. جب اللہ نے دایاں ہاتھ دیا اس سے انسان کھائے. تربیت یہی ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی, اب آپ دیکھیں اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ ملے ان میں بڑے بھی تھے, چھوٹے بھی تھے, پڑھے لکھے بھی تھے, ایسے بھی تھے جو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ایسے میں آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں ایک ایسا بے مثال معاشرہ ترتیب دیا کہ وہ اس نے انقلاب برپا کر دیا. علامہ اقبال یہی بات تو کر رہے ہیں کہ تمدن آفری آئین خلا کے جہاں داری, وہ صحرائے عرب یعنی ستر بانوں کا گہوارہ. تو جو اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. وہ لوگ جو مہذب نہیں تھے تہذیب یافتہ بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول, مجھے وہ بات یاد آتی ہے. فرماتے ہیں ایک دفعہ اپنے دور خلافت میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک جگہ بیٹھ کے رونے لگ گئے. تو دوستوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا وجہ, آپ اس وقت مسلمان ایک بڑے سنہری دور سے گزر رہے ہیں, ہر طرف اسلام کا غلبہ ہے, 22 لاکھ مربع میل پہ مسلمان حکمرانی کر رہے ہیں, آپ کے عدل و انصاف کا ڈنکا بج رہا ہے اور آپ پریشان ہیں, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مسلمان پریشان ہے یا کوئی ہمیں پرابلم ہے, مجھے اپنا ماضی یاد آیا. کہ یہی جگہ ہے میں اپنے والد کے ساتھ اونٹ چرایا کرتا تھا. میرے والد مجھے اونٹ حوالہ کر کے کہیں چلے گئے, ذمہ داری دی, واپس آئے وہ اونٹ مجھ سے گم ہو گئے. مجھے ڈانٹا اور مجھے کہنے لگے عمر تیرا کیا بنے گا, تو کیسے زندگی گزارے گا کہ 2 اونٹ نہیں سنبھال سکتا تو؟ کہا مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں وہ انسان تھا جو 2 اونٹ سنبھالنے کے قابل نہیں تھا. جب اللہ کے حبیب کے قدموں میں گیا تو آج وہی عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کر رہا ہے. یہی تو حفیظ طائب نے کہا, کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سامعین محترم, جیسے ایک مالی پودے کی تربیت کرتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسے تربیت کی.
نکھارا ان کو، پروان چڑھایا ان کو، ان کے عقائد کی اصلاح کی، تزکیہ کیا، انہیں سمجھایا کہ دین کیا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر نجاشی کے سامنے کی تھی، اگر سیرت کا مطالعہ، تاریخ کا مطالعہ جو آپ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ کتنی پرمغز تقریر تھی. جب انہوں نے نجاشی سے کہا کہ ہم لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، مردار کھانے والے تھے، بچوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، قتل و غارت، ڈاکے، یہ ہمارا پسندیدہ مشغلہ تھا، بس اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ایک پیغمبر ہم میں بھیجے، انہوں نے ہمیں انسان بنایا، اس لیے یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے. ہمارا صرف جرم یہ ہے کہ ہم غیر مہذب تھے، مہذب بن گئے ہیں. ہم قتل و غارت کرنے والے تھے، لیکن آج ہم ایک دوسرے سے محبت بانٹنے والے بن گئے ہیں. کیا کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے کہ یہ خون میں ہاتھ ڈبو کر قسمیں کھانے والے لوگ، ایک غزوے میں ایسے ہوتا ہے زخمی پڑے ہوئے ہیں، سب پانی مانگ رہے ہیں، ایک کے پاس پانی آتا ہے، دوسرا کرانے لگتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں، اس کو دے، وہ کہتا ہے نہیں اگلے کو دو. جب اینڈ والے کے پاس پہنچتا ہے تو پہلا بھی شہید، دوسرا بھی شہید، تیسرا بھی شہید، چوتھا بھی شہید. یہ جو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دینا، یہ انہیں کس نے سکھایا؟ یہ حضور کی تعلیمات تھی. سامعین محترم، ہم اس سے دور ہو گئے. یہ ذرّی اصول غیر مسلموں نے اپنا لیے اور مسلمان اس سے دور ہو گئے. اللہ ہمیں واپس لوٹنے کی توفیق دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استاد، آپ نے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ آپ دیکھیں یہ جملہ تاریخ میں بڑے بڑے مفکر مدبر آپ کو ملے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں استاد ہوں، معلم مجھے بنا کے بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صرف یہ نہیں تھی کہ کلاس میں آئے، لیکچر دیا اور چلے گئے. بچے کیا کرتے ہیں، ان کی اخلاقی تربیت ہے نہیں ہے، کون کرے گا؟ آج کا استاد اس سے بری ذمہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے لیکچر دے دیا، ڈیلیور کر دیا، بس میری یہی ذمہ داری ہے. لیکن تربیت، اگر تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو تو معاشرے میں کبھی نکھار نہیں آتا. تربیت بغیر تعلیم کے ہو نہیں سکتی، اور تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو تو پھر کھوکھلے اصول رہتے ہیں، اس سے کردار سازی نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اصول نہیں دیتے، یہ نہیں کہ مسجد میں آپ نے صحابہ کو ایک درس دیا اور اس کے بعد ہم عملی زندگی. اب آپ دیکھیں حضور تشریف فرما ہے، بلکہ نماز کا وقت ہے، حضور نے نماز پڑھائی، ایک صحابی تھے وہ لیٹ ہو گئے. وہ لیٹ آئے، پہلے نماز میں گفتگو کرتے تھے، پوچھ لیتے تھے کہ کتنے رکھتے ہوئی ہیں کو. آہستہ آہستہ یہاں بھی تدریجاً نماز جو آج جس کنڈیشن میں ہم پڑھتے ہیں یہ تدریجاً آئی. تو ایک صحابی لیٹ ہوئے، وہ جب آئے تو انہوں نے ساتھ والے سے پوچھا کتنے رکھتے، وہ نہیں بولے کیونکہ منع ہو گیا تھا گفتگو کرنا. پھر بولے، شور ہو گیا مسجد میں. وہ صحابی خود فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں بڑا شور ہو گیا. اگلے صحابی نے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے مجھے اشارہ دیا کہ خاموش رہو. کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، دوران نماز میں سوچتا رہا کہ بس آج تو میری خیر نہیں ہے، مجھے مار پڑے گی، مجھے ڈانٹیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے نماز ہمیں کیوں خراب کیا، ڈسٹرب کیا تم نے. کہتے ہیں جب نماز ختم ہوئی میں بڑا گھبرایا ہوا، حضور نے مجھے اپنے پاس بلایا. کون تھا جس نے شور کیا نماز میں؟ بلایا اپنے پاس. میں کہ یا رسول اللہ میں. تو وہ صحابی فرماتے ہیں فواللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، فرمایا اللہ کی قسم نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے غصے ہوئے، نہ مجھے گالی دی، بس مجھ سے اتنا کہا کہ یہ جو نماز ہے اس میں آج کے بعد گفتگو منع ہے، لہذا احتیاط کیا کرو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے
ڈنڈا اٹھاتے ہیں پھر سمجھاتے ہیں، بلکہ سمجھانے کی تو نوبت ہی نہیں آتی۔ ہمارے گھریلو معاملات میں بھی اگر ہم اللہ کی کتاب کو فالو کریں نا، اللہ رب العالمین اپنی اہلیہ کو بھی سمجھانے کا وہاں بھی اللہ نے ایک طریقہ بتایا کہ بھائی پہلے اسے سمجھاؤ، پھر بستر الگ کرو، پھر اگر کبھی چھوٹی موٹی سزا کی ضرورت پڑے تو۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ تو بطور استاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عملی تربیت، ایک شخص تھے ان پہ شراب کی حد جاری ہو گئی۔ بعد میں جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے تھے، تو کچھ نے اس پہ انہیں برا بھلا کہا کہ یہ ایسے ویسے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک کے فرمایا لا تلعنوہ، فرمایا اس شخص پہ لعن طعن نہ کرو، جب اس پہ سزا جاری ہو گئی یہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن گیا اور تم اسے لعن طعن کر۔ جس نے سزا بھگت لی اللہ کے دین کی، اب وہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ تم اسے لعن طعن کرو۔ سامعین محترم، کوئی بھی ایسا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا، جب ضرورت پڑی صحابہ کرام کو تربیت کرنے کی، آپ نے جانے نہیں دیا۔ ایسے ہی ایک موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گنوار قسم کے ایک انسان نے، ایک دیہاتی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے کے لیے وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں گریبان سے پکڑ لیا، چادر مبارک کے دھاریوں سے گردن مبارک پہ نشان پڑ گئے۔ اب ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ اسے میں ادب سکھاؤں کہ یہ حضور سے کیسے بات کر رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، برداشت کرو، یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے دو۔ ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے اور ہم کہیں اسے دے دو، ہم تو کہیں اسے قتل کر دو، کیونکہ ہم اس پہ برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی تربیت صبر کا درس دیتی ہے، برداشت کا درس دیتی ہے۔ دوسروں کو آپ نے ہمیشہ اپنی تعلیمات سے ایسی تربیت کی ان کی کہ وہ عمل کی طرف بڑھے، برداشت کی طرف بڑھے۔ سامعین محترم، آج کے معاشرے میں سب کچھ پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اگر فقدان ہے تو تربیت کا ہے۔ آج اساتذہ کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، اساتذہ کو پیٹا جاتا ہے، ان کی بے ادبیاں کی جاتی ہیں۔ آخر یہ درس کیوں ہمارے معاشرے میں ہوا؟ نہ استاد نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ اس نے تربیت ایسی کی ہو، اور نہ طلباء کو یہ سمجھایا گیا کہ استاد کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے تو مجھے بیچ دے، وہ میرے ساتھ جو معاملہ کرے۔ علم کی اتنی ناقدری کیوں ہو رہی ہے کہ استاد کو ہم وہ احترام نہیں دیتے آج کے معاشرے میں؟ اس لیے تربیت کا وہ انداز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ہم نے آج اسے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ اسوہ نبوی کے مطابق آج ہم اپنے معاشرے کی تشکیل نو کریں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانے والے بن جائیں۔